السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل یونیورسٹی سے قرآن، حدیث، سنت، اسلامی کلاس میں کوالیفائڈ ہوں۔ آج ہم بات کریں گے پروٹوکول اور اسلام، یعنی یہ جو آج کل ہم پروٹوکول دیکھتے ہیں، شبشبات دیکھتے ہیں حکمرانوں کا یا لوگوں کا، تو کیا یہ اسلام کے عین مطابق ہے؟ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے، حکمران اپنے لیے جہاز خریدتے ہیں، اسی طرح اللہ تللے اور ہٹو بچو، اور ایک حکمران گزر رہا ہے تو لوگوں کو تکلیف دی جاتی ہے کہ ان کو روک دیا جاتا ہے سڑکوں پر یا کہیں پر بھی کہ پہلے سے حکمران کی سواری گزر جائے۔ تو کیا یہ ہمیں دین نے بتایا ہے؟ سب سے پہلے قرآن کو لیں تو قرآن کی جو اس میں جو ساری ہدایات ہیں وہ اس لیے ہیں کہ جو تمہارے پاس اپنے سے زیادہ ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ لوگوں کا ہے۔ یعنی جو تم کما رہے ہو یا کمایا ہے وہ میری طرف سے دیا ہوا رزق ہے، اور اپنی ضرورت کے لیے رکھ کر باقی تقسیم کر دو۔ اسی لیے احکامات ہیں زکوٰۃ کے، صدقات کے، انفاق کے، اور اسی طرح قرض حسنہ کے، اور اسی طرح کے بے تحاشا چیریٹی کے متعلق قرآن میں آیا ہے۔ اور قرآن کا 2/3 حصہ جو ہے وہ میں نے ریکارڈنگ کی ہے اپنی چیریٹی اور قرآن کے اوپر۔ 2/3 قرآن کا پورشن جو ہے وہ چیریٹی پہ ہے۔ یعنی قرآن پاک حکم دیتا ہے کہ آپ سادہ زندگی گزارو، سادگی سے گزارو۔ اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے غرور سے، تکبر سے، نخوت سے اور ایسی چیزوں سے جس سے انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بلند سمجھے۔ اب آتے ہیں سنت پہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی وہ قرآن پاک کا عین نمونہ تھی۔ آپ ہر کام قرآن کے احکامات کے مطابق کرتے تھے۔ آپ کہتے تھے کہ میں نہیں جانتا ما سوائے اس کے کہ جو میرا رب مجھے بتاتا ہے وہی کرتا ہے۔ آپ کے گھرانے میں، آپ کے گھر کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سادگی تھی، حجرے تھے آپ کی بیگمات کے، ازواج کے، اور ایک روایت کے مطابق پتہ نہیں حضرت عائشہ سے ہے مروی کہ آپ جب زمین پہ سوتے تھے تو آپ کے جسم پہ چٹائی کے وہ جو نشانات رہ جاتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو خلفاء تھے ان کا کیا کردار تھا پروٹوکول کے حوالے سے۔ حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے تو آپ چونکہ تاجر تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، تو آپ اپنا تجارت کا سامان اٹھا کے چلے بیچنے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ امیر المومنین کدھر؟ تو آپ نے فرمایا کام پہ جانا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب آپ خلیفہ ہیں، آپ کو مسلمانوں کے لیے کام کرنا ہے، مملکت اسلامیہ کے لیے کام کرنا ہے، تو آپ یہ چھوڑیں اور ہم آپ کا ایک وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے اپنے دوسرے صحابہ کے ساتھ مل کے آپ کا جو وظیفہ مقرر کیا وہ بقول حضرت ابوبکر صدیق کے کہ وہ ایک مزدور کی تنخواہ کے برابر تھا۔ تو آپ نے اس وظیفے پہ کام کرنا شروع کر دیا، حالانکہ متمول رچ قسم کے
اصحاب قریش میں سے تھے، تاجر تھے، یعنی آپ غلاموں کو پیسے دے کے چھڑواتے تھے۔ تو لیکن زندگی میں جب یہ وظیفہ ملا تو قسم پسری کی حالت تھی۔ ایک دن حضرت ان کی بیگم نے، ان کی زوج نے آپ کے لیے حلوہ بنا دیا۔ اچھا، سب طریق کی باتیں، حلوہ بنایا اور کھایا تو حضرت ابو بکر نے کہا رضی اللہ عنہ نے کہ بھئی یہ کیا، یہ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جو آپ مجھے پیسے دیتے تھے گھر کے خرچے کے لیے، اس میں سے بچا بچا کے میں نے یہ بنایا۔ آپ نے اسی وقت بیت المال کو کہا کہ بھئی مجھے آپ زیادہ پیسے دے رہے ہیں، تو آپ نے اپنا جو وظیفہ تھا وہ کم کر دیا۔ یعنی اس طرح کی باتیں ہیں۔ جب آپ فوت ہونے لگے تو جب آپ کی موت کا وقت آیا تو آپ نے کہا کہ میں جن کپڑوں میں ہوں انہی میں مجھے دفنا دیا جائے، میرے لیے علیحدہ کفن مت خریدا جائے۔ اور آپ نے جب خلیفہ بنے تو آپ نے اب تقریر میں کہا کہ میں اگر دین کے مطابق چلوں تو مجھے میں آپ کا خلیفہ ہوں، اگر نہیں دین کے مطابق چلتا تو مجھے نکال باہر پھینکے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کا دور آیا۔ حضرت عمر بھی تاجر تھے، شام میں تجارت کے لیے جاتے تھے، لیکن جب خلیفہ بنے تو انہوں نے بھی اپنے اوپر مالی پابندیاں لگا دیں۔ اس قدر سادہ تھے، سادگی اختیار کی کہ لوگ حیران رہتے تھے۔ یعنی ایک وفد آ رہا ہے روم سے یا ایسی جگہ سے، اور وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا خلیفہ کہاں ہے، آپ کا بادشاہ کہاں ہے، ہم نے ان سے ملنا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ یار وہ کسی درخت کے نیچے نا لیٹا ہوا، یعنی 22,000 مربع میل کے علاقے کا حکمران۔ جسٹ امیجن، 22,000، 3/4 ورلڈ کے اوپر جو حکمران تھا اس وقت۔ اس کی حالت یہ تھی کہ جب وہ وفد ان کو ڈھونڈتا ہوا آیا تو مسجد نبوی کے پاس یا مسجد نبوی کے اندر درخت کے نیچے پتھر اپنے نیچے رکھ کے تو بڑے مزے سے سو رہے تھے۔ وہ حیران رہ گئے، وہ وفد جو تھا یا جو بھی تھے عیسائی، وہ حیران رہ گئے کہ یہ ہے عمر جس کی دہشت سے کانپتا ہے کفار کانپتے ہیں۔ پروٹوکول کا یہ حال تھا۔ ایک دفعہ آپ نے ایک صحابی، مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے، ان کو کہیں کا گورنر لگا دیا، جس کو عمال کہتے تھے، پتہ نہیں کیا کہتے تھے اردو میں یا عربی میں، وہ گورنر لگا دیا۔ تو وہ مصوم سے تھے، تو لوگوں نے، امیر لوگوں نے ان کو تحائف دیے، کافی زیادہ تحائف تھے، مہنگے مہنگے تحائف دیے۔ حضرت عمر تک خبر پہنچی کہ میرے ایک خلیفہ نے، جو کہ فلانی جگہ پہ میں نے لگایا ہوا ہے، وہ تو بڑے بڑے تحائف لے رہا قیمتی۔ آپ نے ان کی ایکسپلینیشن کال کی، وہ آ گئے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ سنا ہے تمہارے پاس بڑے بڑے تحائف لوگ لے کے آتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی یا امیر المومنین، ٹھیک سنا آپ نے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو غلط ہے، یہ تو ایک رشوت کے زمرے میں آتا ہے، یہ تم کیسے لے سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا معصومیت سے کہ خلیفہ یا امیر المومنین، وہ مجھے میری ذات کو دیتے ہیں۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ آپ نے ان کو معزول کر دیا اور مدینہ میں بکریاں چرانے پہ لگا دیا۔ تو کچھ دیر بعد دوبارہ بلایا، کچھ دیر بعد بلایا اور کہا کہ ہاں کتنے طائف ملے تمہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں سمجھ آ گئی ہے کہ یہ طائف تمہاری ذات کے لیے نہیں، تمہارے عہدے کے لیے دیے جاتے تھے۔
اب جاؤ دوبارہ تمہیں میں حکمران گورنر مقرر کرتا ہوں۔ آپ کا حکم تھا کہ کوئی بھی سخت احکامات دیتے تھے جب گورنر مقرر کرتے تھے کہ وہ ترکی گھوڑے پہ سوار نہیں ہوگا، تم نہیں ہوگے، تم ریشمی لباس نہیں پہنو گے، یعنی اتنی پابندیوں کے ساتھ وہ ان کو حکمران لگایا جاتا تھا، گورنر لگایا جاتا تھا کہ ان کی اپنی زندگی مثال بن جائے لوگوں میں۔ اسی طرح شاید حضرت علی کا واقعہ ہے کہ آپ ایک کام کر رہے تھے، کوئی دیا جلا کے یا شمع جلا کے، جو بھی اس وقت کی وہ ہوگی روشنی، تو ایک سائل آیا، اس نے کہا میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ آپ نے کہا ٹھہر جاؤ۔ آپ نے دیا بجھایا اور کہا ہاں بولو۔ وہ حیران ہوا، وہ کہتا ہے کہ آپ نے دیا کیوں بجھا دیا، یہ شمع کیوں بجھا دی؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بیت المال کے پیسوں سے جلتا ہے۔ تو دوستو، یہ چند باتیں، یہ چند جھلکیاں میں نے جو ہیں وہ اس لیے بتائی ہیں کہ ہمیں سمجھ آئے کہ دین اسلام میں پروٹوکول کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے مسجد نبوی میں، مجلس میں، محفل میں، تو ان کو پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا، سوائے اس کے کہ جب آپ بولتے تھے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ صحابی کون ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ ایک جیسی وضاحت، بلکہ حکم دیا گیا کہ آپ کی جو نیچے والا زیر جامہ یا تہمند ہے، یا جو بھی لباس ہے، اس کو ٹخنوں سے اوپر رکھو کہ اس میں غرور کی جھلک نظر نہ آئے، اور اپنی پگڑیاں جو تھیں ان کے لڑ جو ہیں وہ چھوٹے رکھو، کیونکہ سرداروں کی پگڑیوں کے لڑ لمبے ہوتے تھے، جتنا بڑا سردار ہوتا تھا کفار کا، قریش کا، اتنا ہی لمبا اس کا لاڑ ہوتا تھا۔ لیکن کیا ہم نے کچھ سیکھا؟ اور آج کے آپ حکمرانوں کو دیکھیں، حکمرانوں کو چھوڑیں، وہ جو چھوٹے چھوٹے بن جاتے ہیں نا، وہ کئی دفعہ چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو وہ ہندوستان کے کچھ فلمی ایکٹر ہیں، انہوں نے بڑے بڑے باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں، وہ ہٹو بچو ایسے ایسے کر کے آگے آگے چلتے ہیں۔ تو خیر وہ تو ہندو لوگ ہیں، لیکن ہم دین اسلام کی بات کر رہے ہیں کہ کیا ہمیں زیبا دیتا ہے کہ ہم اس طرح پروٹوکول رکھیں یا انجوائے کریں؟ بالکل نہیں۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔